اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 24ویں حدیث سنن دارمی سے ہے، 95 نمبر، قاتل المصابی 5955، اور یہ فضل الصلاۃ علی النبی کتاب میں بھی موجود ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس میں کچھ محدثین اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ کعب احبار کہتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اور صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، پھر وہ شام تک قبر رسول پر رہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے ان فرشتوں کے جانے سے پہلے مزید 70,000 فرشتے روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں، اور وہ فجر تک، مغرب سے فجر تک وہ روزہ رسول پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آیا ہے اس کی دوبارہ باری کبھی بھی نہیں آتی۔ اب آپ ذرا کیلکولیٹ کریں کہ 1400 سال سے 1500 سال اور کسی فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئی، تو یہ اپروکسیمیٹ بھی اگر مانا جائے تو بہت کچھ اس طرح کا فگر بنتا ہے۔ اس میں اسی وقت میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، برک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے تحت صرف فرشتے درود نہیں بھیجتے بلکہ روزہ رسول پہ حاضری بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور یقیناً آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے آپ سے سوال رکھا کہ صحابہ کرام میں آپ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو غزوہ بدر میں میرے ساتھ تھے، بخاری مسلم 3992۔ تو جبرائیل نے بھی اسی وقت کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہی ہے جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ قرآن اور حدیث کا ریفرنس دو حدیثوں سے میں نے اس لیے دیا ہے کہ دیٹ مائٹ بی دا ٹرو حدیث، مجھے یہ حدیث صحیح معلوم ہوتی ہے متن کے اعتبار سے۔ تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہونا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور یقیناً ان کی خواہش ضرور ہے کہ وہ باقی دیگر فرشتوں سے فضیلت لے جائیں اس معاملے میں۔ تو شیخ زبیر علی زئی نے مشکات المصابی کے فٹ نوٹ پہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ اس روایت میں نظر ہے جو کہ صحیح اور ضعیف کا حکم لگاتے ہیں۔ اس وقت کے امام، ٹیچر، مذہبی اسکالر وہ بھی اس روایت کو درست مانتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ روایت بالکل درست روایت ہو، اور اس کے علاوہ ان میں اور بھی محدثین شامل ہیں۔